Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our today's topic in history for class 11th is reasons for crisis of the 3rd century in Roman Empire. Dear students, it is the third chapter of our history book, and that is Roman Empire. Now, first topic here is the reasons for the crisis. Why there was crisis in the 3rd century in the Roman Empire? Dear students, the political situation of the Roman Empire in the 3rd century was quite precarious. The political situation of the Roman Empire. यहाँ आप लोगों को ये जानना होता है कि क्राइसिस के लिए जबकि किसी एम्पायर में, किसी सल्तनत में, किसी रियासत में, किसी एम्पायर में, किसी सिविलाइजेशन में ऐसी सिचुएशन हो कि यानी कि क्राइसिस की बात हो तो इट स्टार्ट्स फर्स्टली फ्रॉम द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, यानी सियासी एस्पेक्ट से शुरू हो जाता है. दैट इज व्हाई द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द रोमन एम्पायर इन द 3rd सेंचुरी वाज क्वाइट प्रिकेरियस. यानी तीसरी सदी में रोमन एम्पायर में ये जो पॉलिटिकल सियासी सिचुएशन थी, दिस वाज प्रिकॉरियस यानी रियायती, यानी मर्जी पर. प्रिकॉरियस मीन्स मर्जी पर, यानी ये उसूलों के ताबिया नहीं थी, ये अपनी मर्जी पर हुकूमत पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी. द सिचुएशन कुड बी वेल imagined from the fact that during a span of 47 years 25 rulers succeeded on of one after another. हम ऐसे इस सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम ऐसे इस सिचुएशन को जानते हैं कि यहाँ की what was the Roman political scenario that in 47 years यानी 47 साल में 25 rulers succeeded on one after another. 47 साल में 25 रूलर्स यानी हुक्मरान बदल गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. यानी कि यहाँ हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि किसी भी रूलर ने 2 साल का मुद्दत पूरा नहीं किया. एक रूलर के लिए 2 साल का मुद्दत वो क्या हो सकता है, वो अपनी स्टेबिलिटी कैसे कर सकता है, फिर हुकूमती ढांचा कैसे तैयार कर सकता है, फिर लोगों की भलाई का काम कैसे कर सकता है. आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि 2 यानी पौने 2 साल में एक रूलर क्या कर सकता था. वहाँ तबाही ही तबाही हो सकती है. दिस इज़ द वन रीज़न मोस्ट रीज़न फॉर द क्राइसिस ऑफ द रोमन एम्पायर, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी विद रिगार्ड टू द रूलर्स नहीं था. ऑल ऑफ देम रूलर्स वर ईदर एसेसिनेटेड, या तो ये बादशाह, ये रूलर्स दे वर एसेसिनेटेड, इनका कत्ल किया जाता था, और डाइड इन सिविल वॉर्स. यहाँ पर एक बात दूसरी हमें मिलती है कि यहाँ देयर वर सिविल वॉर्स इन रोमन एम्पायर, जहाँ पर शांति न हो, शांति नहीं थी. सिविल वॉर्स मीन्स यहाँ पर शांति नहीं थी. एसेसिनेशन, जहाँ पर बादशाह को कत्ल किया जाता था या किसी लड़ाई में मरता था, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी की कोई बात नहीं है, वहाँ पर क्राइसिस हो सकते हैं. तो दिस वाज related to the political scenario of the Roman Empire in the 3rd century. The widespread anarchy as was rampant in Roman Empire. The widespread anarchy, हुकूमती तातुल, was wide rampant in Roman, ये आम था रोमन एम्पायर में. वाइड स्प्रेड, यहाँ पर हुकूमत की स्टेबिलिटी नहीं थी, हुकूमती तातुल, आपस में ये तातुल नहीं था, ये तातुल था आपस में मजबूती नहीं थी. दिस वाज रैम्पेंट, ये अक्सर हुआ करता था रोमन एम्पायर में कि यहाँ पर कोई हुकूमती मजबूत ढांचा नहीं था. ruined द ट्रेड एंड कॉमर्स, इसने
روइन کر دیا، یعنی اس نے ختم کر دیا دا ٹریڈ اینڈ کامرس، تجارت اور دوسری چیز جن سے حکومت کو سرمایہ ملتا ہے اور حکومت آسان طریقے سے لوگوں کے کام کر سکتے ہیں. دس واز ناٹ ان دا رومن امپائر ڈیو ٹو دا انارچی آف دی انارچی، حکومتی تعطل کی وجہ سے، حکومت کی آپسی رسک کشی کی وجہ سے ٹریڈ کامرس بھی ختم ہو گیا. گیلوپنگ انفلیشن راکڈ دا اکانومی، معذور ہو گئی تھی ہر ایک یہ اکانومی، ختم ہو گئی تھی اکانومی روم کی تیسری صدی میں. تو دس واز دا آسپیکٹ وتھ ریگارڈ ٹو دا گورنمنٹ. In order to tackle the situation, government took some steps, but all in vain. حالانکہ گورنمنٹ نے کچھ سٹیپس اٹھائے تھے ٹو ٹیکل دس سچویشن بٹ آل ان وین، لیکن سب کچھ ضائع تھا. جب شانتی ہی نہیں تھی تو سب کچھ ضائع ہی ہو گیا. ہر ایک تعمیراتی کام کے لیے، ترقی کے لیے شانتی کی ضرورت ہوتی ہے. دا شانتی، دیر واز ناٹ دا situation, this stability in the Roman Empire in the 3rd century. This is one reason for the crisis. اس کا وجہ ہی ہوتا ہے جب شانتی نہ ہو، حکومت صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتے ہو تو there will be automatically crisis. Every ruler owned his association to army in order to increase their support and loyalty. جو بھی رولر تخت پر آتا تھا، جو بھی حکومت کرنے تخت پر آتا تھا، وہ اپنی یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں آرمی کو اپنے ہاتھ میں رکھوں گا تو میں کامیاب رہوں گا، لہٰذا وہ جھک جاتا تھا آرمی کی طرف. اور مان لیں یہاں پر آپ نے وہ اس کا جھکاؤ آرمی کی طرف رہتا تھا. ان آرڈر ٹو انکریز دیئر سپورٹ اینڈ لائلٹی، تاکہ مجھے آرمی کا سپورٹ رہے، مجھے آرمی کی وفاداری رہے. ریزلٹنگ ان انکریز ان آرمی سیلریز. اب یہ وفاداری کیسے بن سکتی تھی؟ یہ آرمی کیسے حکمران کو وفادار بنتی تھی؟ جب ان کو وہ زیادہ تنخواہ دیتا تھا، ان کو زیادہ سیلریز دینی پڑتی تھی. دوسری طرف سے وچ گیو اے شاک ٹو رومن اکانومی، دوسری طرف سے رومن اکانومی کو ایک شاک ہوتا تھا، ایک ختم ہو جاتی تھی رومن امپائر. جب ایک ہی جیسے بجٹ آرمی پر ختم ہوتا تھا تو عام رعایا کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا تھا، تو وہاں پر کرائسس ہی کرائسس ہونا ہی ہونا تھا. جب پیسہ جو تھا سرکاری خزانے میں، جب پیسہ تھا وہ سب کہاں جاتا تھا؟ کس کی طرف؟ وہ جاتا تھا آرمی کی طرف ٹو اچیو دیئر لائلٹی اینڈ سپورٹ. دس واز آلسو اے فیکٹ، دس واز آلسو اے ریزن فار دا کرائسس ان دا امپائر. The continuous invasions of barbarians and the loot and plunder carried by thieves made the lives and property of the Romans miserable. اب چوتھا کیا ہے؟ The continuous invasions، حملے، لگاتار جو حملے ہو رہے تھے ریاست پر. جب حکومت کمزور ہوتی ہے، جب اندر سے نظم و ضبط نہیں ہوتا ہے تو دوسرے کو حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ اندر سے رومن امپائر میں 3rd سینچری میں سٹیبلٹی نہیں تھی، تو اسی سٹیبلٹی کی وجہ سے جو باہر والے لوگ تھے، باربیرینز، وحشی لوگ جو تھے یا جو ظالم لوگ تھے، وہ اکثر اس رومن امپائر پر حملے کرتے رہے. اینڈ دا لوٹ اینڈ پلنڈر، ان کا مطلب صرف کیا کرنا تھا؟ لوٹ کرنا تھا. پلنڈر، چوری لے جانا تھا، جو ہاتھ میں مل جائے اس کو لے جانا. انہوں نے جو فارن جو کنٹینیوس انویژنز آف باربیرین، جو باہر کے لوگ آئے تھے، جو انہوں نے حملے کر دیے اور وہاں پر لوٹ مار کیا، جو ان کے ہاتھ میں لگ جاتا تھا وہ لے کر جاتے تھے. میڈ دا لائیوز اینڈ پراپرٹی آف دا رومنز میزریبل. اس وجہ سے ان کے ان حملوں سے یہ جو رومنز تھے ان کی زندگی بھی اور ان کی پراپرٹی بھی ختم ہو گئی. اب پراپرٹی کا مسئلہ تھا، ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہو گیا. دیئر بیکیم میزریبل کنڈیشنز فار دا رومن. دس واز آلسو این ریزن فار دا
crisis in the third century. Now, dear students, میں نے آپ کے لیے چند ہی کتاب سے چن کر چند ہی یہ سٹیپس لائے ہیں، یہ سٹیپس لائے ہیں کہ ریزنز چن کے لائے ہیں کہ جو آپ اچھی طرح سے دھیان میں رکھ کر آپ انشاءاللہ اس کوسچن کو، اور یہ بہت ہی امپارٹنٹ کوسچن ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے. کیا یہ چار تھے؟ ایک تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں تھی 25 سالوں میں، تقریباً 47 سالوں میں تقریباً 25 یہ حکمران بدل گئے، وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں تھی. یا تو ان کو مارا گیا، یا تو ان کو سول ماروں میں مارا گیا، یا تو ان کو قتل کر دیا گیا. حکومتی تعطل نہیں تھا، حکومت کے اندر تال میل نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے اکانومی بھی ختم ہو گئی. حالانکہ کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی کہ اس کو، لیکن کچھ نہیں کر سکے. دوسرا جو سب سے اہم پوائنٹ تھا، جو بھی حکمران تخت پر آتا تھا وہ آرمی کی طرح بو کرتا تھا. وہ آرمی سوچتا تھا کہ آرمی ہماری لوئل بن جائے. ان کو زیادہ سیلریاں دینی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے بھی یہ اکانومی خاک میں مل گئی اور باہر والے انویژن سے. تو دیز ویر اے فیو، اگر آپ ان کو ہی سمجھ سکیں گے اینڈ یو ول گیٹ انشاءاللہ تھرو دیز امپارٹنٹ کوسچن ہے ریزنز فار دا کرائسس آف دا تھرڈ سینچری ان رومن امپائر.